وسیم بادامی اور جنید جمشید جن کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کیسے ایک دوجے کی زندگی میں آئے۔ جنید جمشید جو موسیقی چھوڑنے کے بعد اپنا سب کچھ اور یہ جو زمانے کی رنگ رلیاں ہیں ان سے دور جا چکے تھے، دوبارہ وسیم بادامی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آئے اور پھر چھا گئے، ایک نئے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان دونوں کے بیچ کیا کیا یادگار واقعات ہوئے، کیسے جنید جمشید نے وسیم بادامی کی زندگی بدل دی، وسیم بادامی آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو وسیم بادامی نے کن جذبات میں کن الفاظ میں وہ نیوز نشر کی، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بزم سعد کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ذکر ہے اس وقت کا جب وسیم بادامی کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جنید جمشید اس وقت کا سپر سٹار تھا، لاکھوں اس کے چاہنے والے تھے۔ تو وہ ریڈیو پاکستان پر جہاں وسیم بادامی بلیٹن پڑھا کرتا تھا وہاں پر پروگرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر وسیم بادامی نے جنید جمشید کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو وسیم بادامی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے جنید جمشید کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری تو کائنات ہی بدل گئی ہو، میری تو کیفیات ہی بدل گئی ہوں، کیونکہ میں انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ وسیم بادامی کا پروگرام 11ویں آور کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا جا رہا تھا کہ جو ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال صاحب ہیں انہوں نے وسیم بادامی کو بلایا اور کہا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں۔ تو وسیم بادامی پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرے سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، میں بھلا کیسے یہ کام کر سکوں گا، تو انہوں نے معذرت کر دی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو جنید جمشید صاحب بھی معاون میزبانی کے فرائض سر انجام دیں گے، تو پھر انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ وسیم بادامی کہتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب اس وقت اپنا سب کچھ چھوڑ چکے تھے، زیرو پر آ چکے تھے۔ تو جب وہ ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں آئے تو میں پہلے دن بڑا خائف تھا کہ میں اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیسے بات کروں گا، میں ان کے ساتھ کیا پڑھوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں پہلے دن سیٹ پر آیا اور ہمارا پہلا پروگرام نشر ہوا تو جنید جمشید صاحب کو میں نے پایا، جو میں نے دیکھا وہ اتنا بڑا انسان تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وسیم بادامی تو کوئی ظاہر ہے نعت خواں یا کوئی گائک نہیں تھا، لیکن جنید جمشید اس سے کہا کرتے تھے کہ آپ نعت پڑھیں، آپ اسی انداز میں پڑھیں، آپ یہ والا لہجہ اختیار کریں۔ لیکن پھر جب ناظرین وسیم بادامی آہستہ آہستہ ترقی کے زینے چڑھتا گیا، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی انہیں جنید جمشید کی معاونت حاصل رہی اور ان کا پروگرام پورے پاکستان کا ایک نامور پروگرام بنتا گیا۔ تو وسیم بادامی اور جنید جمشید کی دوستی بھی، تعلق بھی مزید مضبوط ہوتا گیا۔ پہلا سال پورے رمضان المبارک میں جس انداز میں جنید جمشید اور وسیم بادامی نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے وہ اس بے نظیر تاریخ میں کہیں بھی ان کی نظیر یعنی مثال نہیں ملتی۔ دوستو جب وسیم بادامی سے جنید جمشید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنید جمشید سے بڑا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں وسیم بادامی کے ساتھ کام کرنے والے جنید جمشید کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، ان پر ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر کئی فتوے لگ گئے، لوگ ان کی جان کے در پہ آ گئے اور ان کی جان لینے کی بھی سازشیں ہونے لگیں۔ تو وسیم بادامی کہتے ہیں کہ میں نے پھر جنید جمشید صاحب سے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ حضور یہ کیوں آپ انہیں جواب نہیں دیتے، کیوں آپ ان کے منہ بند نہیں کرتے، آپ خود انہیں جواب دیں یا ہمیں اجازت دیں، آپ خود انہیں جواب دیں یا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے کر ان کا منہ بند کر سکیں۔ تو وسیم بادامی کہتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر مجھے پاس بٹھا کر بولے بابو صاحب اگر ہم بھی انہی کے معیار پر آ جائیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، لیکن ہاں جب وہ ہم سے ملیں گے تو ہم انہیں اس سے دگنا محبت دیں گے تاکہ وہ پھر ہم پر فدا ہو جائیں، اور جب وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، جب وہ ہمارے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کا نبی کتنا خوش ہوگا کہ یہ امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ دوستو وسیم بادامی اور جنید جمشید کی جوڑی بھی بہت مقبول ہوئی،
5 سال آپ لوگوں نے رمضان ٹرانسمیشن ایک ساتھ کی، اور جب پھر وہ دن بھی آ گیا جو مدتوں تک ہر پاکستانی کے دلوں پر نقش رہ جائے گا کہ تبلیغ کے لیے گئے جنید جمشید صاحب ایک طیارے کی حادثے میں، جہاز حادثے میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو وسیم بادامی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وسیم بادامی کہتے ہیں وہ اس وقت امریکہ سے آئے تھے اور وہ سو رہے تھے۔ اس دوران انہیں ان کی ٹیم کے ممبرز نے بتایا کہ چترال سے آنے والا ایک جہاز تھا وہ کریش ہو گیا اور اس میں 48 سے زائد لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو وسیم بادامی کہتے ہیں وہ چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ سونا چاہتے تھے، تو وہ ابھی سونے ہی والے تھے کہ ان کی جو دونوں فومز ہیں وہ بجنے پر بجنے لگے، اتنی کالیں آنے لگیں کہ اللہ کی امان۔ تو اور پھر انہیں ایک اور دوست اینکر کا میسج آیا کہ واٹس اباؤٹ جنید جمشید کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ تو اس کہیں طیارے میں شامل نہیں تھے جو کریش ہوا؟ تو وسیم بادامی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وسیم بادامی کہتے ہیں میں نے جنید جمشید کی مینیجر کی مجھے کال آئی کہ وسیم بھائی آپ مجھے چترال لے جانے کا بندوبست کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھ خیریت نہیں ہے، خبریں خیر کی نہیں آ رہی۔ تو وسیم بادامی کہتے ہیں میں نے غصے میں آ کر کال بند کر دی اور میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اور پھر اسی کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وسیم بادامی کہتے ہیں مجھے میرے چینل یعنی ARY نیوز کی جانب سے کہا گیا کہ میں لائیو آ کر بلیٹن پڑھوں اور اسی کے ساتھ جو جنید جمشید صاحب کی وفات کی نیوز ہے وہ بریک کروں۔ تو وسیم بادامی کہتے ہیں میرا تو جسم میں جان ہی نہ رہی اور میں نے بڑے ہی روتے ہوئے ٹی وی اسکرین پر بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو۔ لیکن پھر جب اسی کے بعد انہوں نے لائیو کال پر جنید جمشید صاحب کے بھائی کو لیا تو جنید جمشید صاحب کا بھائی دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور پھر وسیم بادامی بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور پھر یوں ہی وہ آج تک جب بھی رمضان کا پروگرام آتا ہے وسیم بادامی ان کی یاد میں اب دیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی کے باوجود بھی اپنا پروگرام شان رمضان جنید جمشید سے جوڑے ہوئے ہیں، جنید جمشید کی محبتیں اس میں شامل ہیں، ان کا محنت، انہوں نے وسیم بادامی کو جس پٹڑی پر چڑھایا تھا وسیم بادامی ترقی کے زینے کرتا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا رمضان پروگرام کرتا ہوا جا رہا ہے۔